परवरदिगार वो अफराद और वो क़यानतकार और गद्दार जो उमूर ममलकत इस्लामी में क़यानत करते हैं या उमूर मुस्लिमीन में क़यानत करते हैं, उनकी इस्लाह फरमा। सबसे पहले हमने अर्ज़ किया कि ये क़यानतकार और गद्दार लोग सदर इस्लाम से लेके अब तक ये लोग उमूर ममलकत इस्लामी को खराब करने में लगे हुए हैं। कौन लोग हैं? हमने आप खिदमत में अमीर मोमिनीन के ज़माने तक की क़यानतकारी को बयान किया। इस वक्त जो है हम इमाम हसन के दौर में इमाम हसन के साथ जिन लोगों ने क़यानत किया है उनको बयान करना है। अमीर मोमिनीन की शहादत के बाद खिलाफत इमाम हसन के पास आई और जाहिदी खिलाफत इमाम हसन ने कबूल किया बाबा के बाद, और तकरीबन 10 साल ये खिलाफत इमाम हसन तक रही, यानी सन 40 से सन 50 तक 10 साल। और इस दौरान जो है वो इनके मतलब मुकाबिल जो ज़ात रही, जो इंसान रहा, वो अमीर शाम मौलाए कायनात के ज़माने में भी वही मद्द मुकाबिल था और इमाम हसन के ज़माने में भी वही मद्द मुकाबिल था। इमाम हसन अलैहिस्सलाम जो है वो अरसल इक़्तिदार आए और खिलाफत अपने इख्तियार में ली, तो फिर वही जंग जो अमीर मोमिनीन ने लड़ी थी माविया से, वो जंग फिर सामने आई और फिर इमाम को जंग करने की नौबत है। वहाँ पर जो कंडीशन पैदा हुई मैदानी जंग में वो ये कि माविया ने जो पहले चाल चल रखी थी, वो कुरान नजर उठाना और ये करना वो करना, वो चाल उसने बदली। तो चाल उसने क्या की? बदली। अब वो जान ही चुके थे उसके इतने को, उनकी तमाम बातों को, लिहाजा वो चाल से हट के उसने काम शुरू किया। उसने चाल ये की कि जो कमांडर, एक कमांडर सबसे बड़े जो कमांडर थे इमाम की फौज में, इमाम हसन मुस्तफा की फौज में थे, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास थे। उनकी पूरी कमांड सौंपी गई थी। और बाकी आप जानते हैं छोटे छोटे कमांडर और जो होते फौज का दस्ता जो होता है लगने उसके कमांडर होते, तो कुल कमांडर होता है, उसके बाद नीचे उसके और सारे कमांडर होते। कल जंग होनी है, हमला होना है, जंग करना है माविया से। रात ही में माविया ने यानी करीब करीब 70-80% कमांडरों को खरीद लिया रातों रात। उसने पहनवाया और वहाँ पर अंधेरा बैठ थोड़ा बहुत वहाँ रात में लाइट, तो इस वक्त रोड नहीं था, तरफ जो है उजाला ही उजाला। तो ये रात जाके लोग माविया से मिल गए और अशरफियों और पैसे चक्कर में बेच दिया अपने। करीब करीब इनके अफराद जो है वो बिक गए। और यहाँ तक उन लोगों ने मुआहदा कर लिया था कि अगर जो वो जंग होती है तो हम तुम्हारा साथ दे देंगे और बगावत कर देंगे और हम हाथ यानी हथियार डाल देंगे और इमाम हसन को आपके सुपुर्द कर देंगे। यहाँ तक मसलन उन लोगों ने मुआहदा करी, जिसके सर फेरिस जो है वो अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, ये तय हो गया। उसके बावजूद भी माविया ने इसी एक ऑप्शन पर इक्तफा नहीं किया, दूसरी चीज और रखी थी, सुलह की रखी थी। ये अगर ये कमांडर साथ नहीं देते तो हम सुलह कर लेंगे, दोनों ऑप्शन रखा था। बहरहाल इमाम हसन को पता चल गया कि ये अफराद जो है वो बिक गए हैं और इन लोगों ने इस तरीके से मुआहदा कर रखा है कि हमको कल पकड़ के हमारे ही फौजी माविया के हवाले कर दिए। लेकिन फिर भी इमाम हसन ने जंग को ये नहीं कि कैंसिल कर दे, जंग नहीं हुई। फिर दूसरे ही दिन जब जंग होनी है तो माविया ने एक सादा पेपर भेज दिया इमाम हसन के पास, कहा जो शर्त आप कहिए सब मंजूर है, सुलह कर लीजिए, जो शर्त कहिए। सादा पेपर, ऐसा नहीं मतलब शर्त लिख के भेजी हो कि इन शर्तों पे हम सुलह करना चाहते, कुछ नहीं। वो जानता था मुमकिन ये लोग जो बिके हैं हमारे यहाँ तो मुमकिन कैंसिल हो जाए, तो फिर क्या करेंगे? तो दूसरा ऑप्शन भी रखे था कि अगर ये लोग नहीं भी आए काबू में तो हम सुलह कर लेंगे। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मोहम्मद। तो
صلح کر لیں گے. تو اب سادہ پیپر سادہ کاغذ امام حسن کی خدمت میں بھیج دیا. اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صلح کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ یہاں پہ سوال یہ ہے کہ یہ صلح کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ کیوں صلح کیا آپ نے؟ ان کے پاس خرید بھی چکا ہے, ان کے کمانڈر خرید, اس کے پاس بہت بڑی فوج ہے, ایک بڑی طاقت ہے. اس وقت جو ہے وہ امیر المومنین کے بعد جو مطلقاً اعلان خلیفہ بن چکا تھا پوری دنیا میں, پھر کیوں صلح کرنا چاہے؟ اس نے محسوس کیا کہ اگر جنگ ہوتی ہے دو ہار سے خالی نہیں ہے, دو ہار سے ہم خالی نہیں ہے. یا ہم جیت جائیں گے, ایسے جیتیں گے امام صاحب کو مار کے, یا ہم مارے جائیں, یہ جیت جائیں. دو آپشن ہے. آپشن ہے کہ ہم امام حسن بھاری پڑ جائیں, ہم کو مار دیں, تب بھی ہماری شکست ہے, اور اگر ہم جیت جائیں ادھر مار دیں تب بھی صحیح نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا یہی کہے گی کہ اس انسان نے نواسے رسول کو قتل کر. جو امام حسین کے دور میں بات آئی بعد میں شہادت کے بعد, یہ کون انسان ہے, کون مسلمان ہے کہ جو خود نواسے رسول کو مار دے, اور جب مار دیں گے, شہید کر دیں گے, دنیا ہمارے خلاف ہو جائے گی. دیکھا آپ نے؟ تو اس نے کون سا آپشن اپنایا؟ صلح والا. صلح والا, جنگ والا نہیں اپنایا کہ ہم مار دیں یا مارے جائیں. اس کو اس نے کینسل کیا, کیونکہ ویسے بھی ہو یہ ہو سکتا تھا کہ امام حسن, کیونکہ وہ جانتا تھا کہ بنی ہاشم کے خاندان سے, علی کے بیٹے ہیں, ممکن ہے مار دیں, تو مطمئن نہیں. تو اس نے صلح کی, اور صلح کے تمام شرائط جو امام حسن کی سپورٹ کر دیا کہ آپ جو کہہ دیجیے ہم ماننے کے تیار. اور دل میں اس کے تھا ہی کہ ہم جو بھی لکھ دے ہمیں ماننا نہیں. پھر صلح جو ہے وہاں بھیجا, تو اس نے امام حسن نے وہ پوری تفصیل ہے کہ کیا کیا امام حسن نے شرائط رکھی تھی. اس میں سے دو شرطیں آپ یاد کر لیجئے. ایک شرط یہ تھی کہ اپنے بعد اپنے بیٹے یزید خلیفہ نہیں بنائے گا, شیعوں پہ ظلم نہیں کرے گا, ہمارے چاہنے والوں پہ ظلم نہیں کرے گا. تو وہ بہت ساری شرطیں اس کو لکھ کے بھیج دیا, اور صلح ہو گئی. یہاں تک کیفیت تھی جو امام حسن تک روایات میں ملتا ہے کہ ان کے اپنے کمانڈر امام کے خیمے میں گھس کے امام کو صلح کرنے پہ مجبور کرنے کے لیے, اور حملہ کر دیا تھا, یہاں تک کہ پیر امام کا کیا ہو گیا تھا, زخمی ہو گیا. امام حسن کا پیر کیا ہو گیا تھا, زخمی ہو گیا. تو یہ افراد جو ہے وہ, جو اگر یہ پیچھے نہ ہوتے اور غداری نہ کی ہوتے, خیانت کاری نہ کی ہوتی, تو یہ ایسا واقعہ پیش نہیں آتا. تو آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے جو ہے امام کے خود اپنے کمانڈر جو دشمن کے اعلی کار بن گئے تھے, جو غدار ہو گئے تھے, خیانت کار ہو گئے تھے, اس وجہ سے امام حسن کو صلح کرنی پڑی اور غداری کیا. اس غداری کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو ہے وہ جو بعد میں کربلا واقع ہوا کہ آپ نے محسوس کریں گے. لیکن امام حسین نے کربلا میں جو ہے وہ, جو آپ دیکھتے کہ شب عاشور رات میں بلایا, اور اپنے تمام چاہنے والوں کا صاحب کو وہاں یہی چیز پرکھنا چاہتے تھے. جناب زینب نے بھی کہا تھا, بھیا کیا اپنے اصحاب کو تم نے پرکھ لیا ہے؟ کیا پوچھنا چاہ رہی تھی, یہ کہیں غداری تو کل نہیں کریں گے عاشور کے دن. یہ چیز دیکھیں آپ. لیکن امام حسین کے پاس اتنے خالص افراد تھے, یہاں کوئی گنجائش نہیں, کیونکہ امام حسن مدینے سے چلتے ہوئے اعلان کر چکے تھے کہ ہم ادھر جا رہے ہیں, حکومت حاصل کرنے نہیں جا رہے, ہم شہادت فروش کرنے جا رہے ہیں. جتنے افراد بھی امام کے ساتھ آئے تھے, کون تھے وہ؟ جانثار تھے, اور ان میں غداری کی گنجائش نہیں تھی. لیکن پھر بھی امام حسین نے کیا کیا کہ کل خدا نے خاصا شہادت ٹھیک ہے ہوگی, ہم شہید ہو جائیں گے, لیکن ایک داغ نہ لگ جائے کہ ان کے کمانڈروں نے غداری کی. اور کہیں جنگ سے پہلے وہی امام حسن والا سلوک ہمارے ساتھ بھی نہ کرتے کہ لے جا کے اسی کے سپورٹ کرتے. پھر وہی رات میں چراغ گل کر کے بجھا کی کہا جاؤ تم لوگ سب لوگ آزاد. اب غداری کو گنجائش ہی نہیں رہ گئی, تو آپ چاہیے, ہمیں آپ کی ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن وہاں پہ وہ تاریخی جملہ پھر آیا امام حسین علیہ السلام کا کہ ایسے اصحاب
وہی جو اسی طرح کی طرف اشارہ ہے. ایسے اصحاب مجھے ملے ہیں، نہ میرے نانا کو ملے، نہ میرے بابا کو ملے، نہ میرے بھیا کو ملے. کیوں؟ کسی وجہ سے، کیونکہ سب نے غداری کی. اصحاب رسول میں غدار تھے، اصحاب امیر المومنین میں غدار تھے، اصحاب امام حسن میں بھی اپنا افراد غدار تھے. یہ اسی لیے امام حسین نے آزمایا، اس لیے تھا. اصحاب حسینی کون سلام کرتا ہے؟ وقت امام زمانہ سلام کرتا ہے. اے حسین کے ساتھ تم پر سلام، اے حسین کے جانثاروں تم پر سلام. یہ اس طریقے کی ان کو شرف حاصل ہوا کہ آج تک اور رہتی دنیا تک جتنے بھی آزادی تھا اور سچے انسان مسلمان ہیں ان کو سلام کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ امام حسین کے جو اصحاب تھے 3 دن کے بھوکے پیاسے کہ میں اپنی شہادت یہ ہے جان ساری. یہاں پہ کوئی غداری، یہاں پہ کوئی خیانت کاری نہیں. انشاءاللہ کل ہم یہاں ایران کی طرف جائیں گے. ایران کے اندر انقلاب آنے کے بعد کتنے خیانت کار اور دشمن کن کن طریقوں سے خیانت کاری کیا ہے اور کیسے کیسے یہ اسرائیل امریکہ نے اپنے ایجنٹ اور افراد جو ہے وہ اندر دکھا رکھے ہیں انقلاب کے زمانے سے. بلکہ انقلاب شروع ہوا تھا وہاں سے میں شروع کروں گا. جب انقلاب آ رہا تھا اسی وقت ان لوگوں نے اپنے انہیں انقلابیوں کے درمیان اپنے افراد کو چھپا رکھا. ایک مثال دے دیں آپ خدمت میں، پھر انشاءاللہ تفصیل سے آپ کی خدمت درج کریں گے. صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ہلکی سی مثال آپ خدمت میں دے دیں. سب انقلابی تھے، سارے لوگ روڈ پہ نکلتے تھے انقلاب کی آواز بناتے تھے، شاہ انقلاب. اس میں دوسرے افراد بھی شامل تھے. ان لوگوں نے بھاپ لیا کہ اس میں شاہ کے آدمی بھی ہیں، اسرائیل امریکہ کے بھی آدمی ہیں، تاکہ جو لڑیں گے جب انقلاب جیت جائے گا یہ والی پارٹی کہ ہم حکومت بنائیں گے. تو امام اس وقت کے لوگوں نے جو وہاں کے وہ اپنا کمانڈر سنبھالے ہوئے تھے مظاہروں کے ریلی کے، ان لوگوں نے پتہ کر لیا اس میں دوسرے افراد میں گھس رہے ہیں. جیسے ابھی آپ نام سنتے ہیں مجاہدین خلق، یہ لوگ بھی انقلاب میں شامل تھے. یہ لوگ ایجنٹ تھے کس کے؟ اسرائیل امریکہ. آخری بات 1 منٹ کے اندر اندر تو ان لوگوں الگ کرنے کے لیے کہ پہچانے کیسے کہ اس میں دوسرے افراد چھپے ہوئے. تو یہ فیصلہ کیا گیا جب نماز کا ٹائم ہو جائے، توجہ کریے کتنی باریک بینی سے کام کیا. جب نماز کا وقت ہو جائے اعلان کر دیا کہ نماز ہوگی، جماعت ہوگی، اور جو جہاں بھی ہے بغیر وضو کے بس نماز پڑھنا ہے شروع کر. تو اب جب یہ ہوا مجلس سے گزارا ہوتے ہوتے اذان کے ظہر کا ٹائم ہو گیا، وہ کہتے نماز ہوگی، الصلاۃ الصلاۃ. پتہ چلا جو مومن اصلی تھے وہ نماز پڑھ رہے، وہ کیا جن کو نماز نہیں آتی وہ پکڑ گئے. یہ لوگ صحیح لوگ نہیں ہیں، اس کو پہچان کے. صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی